کل کے درس میں نے رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ کو ایک دعا بتائی تھی، اور وہ دعا تھی حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ بلکہ میری درخواست ہوگی اگر کل کا درس کسی نے نہیں سنا تو وہ ضرور سنیں، کیوں؟ یہ درس اس درس کی ایک کڑی ہے۔ آج میں ایک اور چیز بتاؤں گا، جیسے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ رمضان میں رکوع سجدے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک عام سے عام گنہگار سے گنہگار ایک چھوٹا سا انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وہ بھی کچھ سجدے اور رکوع میں توجہ بڑھا دیتا ہے، اور رمضان میں عمومی عبادت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، ہوا پیدا ہو جاتی ہے، ماحول بن جاتا ہے۔ تو جب ہمیں رکوع سجدے زیادہ مل گئے تو کیوں نہ ان رکوع سجدوں سے نفع بھی لیں، اور ان رکوع سجدوں کو اپنے لیے آخرت اور دنیا کا آخری سرمایہ بنائیں۔ ان رکوع سجدوں کو جو بندہ سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہے، سجدے سے جاتے ہوئے اللہ اکبر ہے، سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر، اور یہ دعا پڑھ لے اللہ اکبر، عجب اس کے رزلٹ ہے، عجب اس کا کمال ہے۔ اور یہ وہ دعا ہے جو نسلوں میں دولت رزق کو کم نہیں ہونے دے گی، اور یہ وہ دعا ہے جو نسلوں میں عافیت اور بیماریوں کو ہٹا دے گی، اور یہ وہ دعا ہے کہ نسلوں میں اپاہج، لولے، لنگڑے، کانے، پاگل بچے پیدا انشاءاللہ نہیں ہوں گے، اور یہ وہ دعا ہے جو نسلوں میں رزق وسعت کو کم نہیں ہونے دے گی۔ یہ وہ دعا ہے جو میری عقل، شعور، احساس کو ہمیشہ باقی رہے گی، اور انوکھی اس کی عنایت ہے۔ چھوٹے سے بولے، سجدے سے ویسے اٹھے، نماز پڑھ لی اور نماز کا سجدہ بھی کیا، کیونکہ ساری نماز کا نچوڑ سجدہ ہے۔ اور سجدہ اس لیے ہے کہ انسان اپنی ناک کی خاطر دنیا کی بڑی بڑی جنگیں لڑتا ہے، اور ناک کو عزت کہتا ہے، وقار کہتا ہے، شان و شوکت کہتا ہے، اور ناک کو اپنی خاندانیت، اپنا حسب، اپنا نسب، اپنا منصب، سارا کچھ ناک ہے اس کے لیے۔ اور پھر پیشانی، اور اسی پیشانی پہ تاج سجتے ہیں، اسی پیشانی پہ تخت اور تاج اور کمال، اور یہی تاج جب گر جاتا ہے پھر ہم مملکتیں اور حکومتیں گر جاتی ہیں۔ سجدہ وہ واحد عبادت ہے جس میں ناک بھی رگڑتا ہے اور پیشانی بھی زمین پہ ٹکا دیتا ہے، رگڑ دیتا ہے کہ مولا میری آخری یہی عزت تھی جو تیری خاطر قربان ہو گئی۔ نواب بہاولپور تھے، یہاں بہت نیک انسان تھے، اچھے انسان تھے، درویش تھے۔ کسی کو غصہ آتا تھا تو بہت مارتے تھے، سٹک ہوتی تھی ان کے پاس، جیسے جرنیلوں کے پاس ایک سٹک ہوتی ہے بغل میں، ہاتھ میں، ان کے پاس سٹک ہوتی تھی، اور اگر غصہ آتا تھا تو پھر اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتے۔ یہ پنڈلی ان کی کالی ہو گئی تھی، اپنے آپ کو مار کے ایسے ایسے مارتے تھے، اور پھر جب کسی پہ غصہ آتا تھا اس کو بہت زیادہ مارتے تھے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست تھے اعظم خان صاحب، جو نواب بہاولپور کے جوہری تھے، ہیرے جواہرات خزانوں کو کی پرکھ کرتے تھے، باریک تھے، جوہری تھے، بہت کائیں آدمی تھے۔ سوچیں جوہری کی نظر کتنی باریک ہوگی۔ میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو خان صاحب نے ایک واقعہ سنایا۔ کہنے لگے نواب بہاولپور آئے، اچانک آتے تھے، خزانے کا دورہ کیا، خزانے میں سے ایک ایک چیز پوچھی، یہ کون سا پتھر ہے، یہ کون سا پتھر ہے، یہ کون سا ہیرا ہے، یہ کون سے جواہرات ہیں۔ کیونکہ اسٹیٹ بہاولپور وہ اسٹیٹ ہے جو سب سے مہنگی اسٹیٹ تھی، اور پاکستان میں سب سے پہلی تنخواہ نواب بہاولپور نے دی تھی، اور قائد اعظم کو گاڑیاں جو ملی نواب بہاولپور نے دی تھی، گاڑیاں جو دی نواب بہاولپور کو تھی۔ تو اسٹیٹ بہاولپور مہنگی اسٹیٹ، تو نواب بہاولپور نے کو پتا تھا ہر ہیرے کا، ہر جواہر کا، ہر موتی کا، ہر لال کا، خود جانتا تھا۔ ان سے کچھ چھوٹی سی غلطی ہو گئی لہجے میں،
اور نواب کا اصول تھا بات کرتے ہوئے سر نیچے، نواب کے چہرے پہ نہ دیکھے۔ انہوں نے دیکھ لیا، نواب نے دھن کے رکھ دیا سٹک سے، مارا۔ پھر وہ ککیں مارتے تھے، پاؤں سے مارتے۔ جب مار کھا لی نا تو ایسے کر کے نا، ایسے ہاتھ کر کے اور سر جھکا کے کہنے لگے، ہز ہائینس، میرے عظیم قابل احترام، اب یہ سر اس قابل نہیں ہے کہ یہ کہیں جا سکے، تلوار لے کے اس کو اتار دے۔ اور اگلا جو بات کہی نا، بات بڑی عجیب ہے۔ کہنے لگے، نواب صاحب آپ کے پاس عزت کے کوٹھے بھرے ہوئے ہیں اور میرے پاس یہ چٹکی تھی، وہی چلی گئی۔ کوٹھے یعنی کمرے، گودام، آپ کے پاس عزت کے گودام بھرے ہوئے ہیں، نواب ہیں۔ پہلے ہی ہماری کون سی عزت تھی پیش یار، شب بھر کی منتوں نے گوا دی رہی سہی۔ اب میرے پاس یہ چٹکی سی عزت تھی، وہ بھی چلی گئی۔ اب یہ سر اس قابل نہیں ہے کہ زمانے کو میں دکھا سکوں، تلوار سے اس کو تن جدا کر لیں۔ نواب کی محبت تھی، سینے سے لگایا، آنسو گرے اور جواہرات سے جھولیاں بھر دی۔ مولا یہ آخری میرا ناک اور یہ پیشانی ہے، اور یہ میری عزت ہے، میرے پاس عزت کی چٹکی ہے، مولا تیرے پاس عزت کے کوٹھے بھرے ہوئے ہیں۔ ان العزت للہ وللرسول اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، مولا سارا اقتدار تیرے پاس، سارا ملک تیرے پاس، ساری حکومتیں تیرے پاس ہیں۔ مولا میرے پاس آخری یہی ناک تھا اور یہ پیشانی تھی، جس کی خاطر بڑے بڑے قتل ہو جاتے ہیں، اس عزت اور آن بان اور شان کی خاطر، اور جس کی خاطر بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ مولا یہ آخری چیز میرے پاس تھی، یہ میں نے آج تیری خاطر لٹا دیا۔ تو اللہ کہتا ہے اٹھ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو مانگے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی۔ اب میری بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ میں نے کل آپ کو کھڑے ہو کے فرشی سلام کہا تھا، بادشاہوں کے ہاں جاتے تھے تو اسے فرشی سلام کہتے تھے۔ فرشی سلام چک کے کھڑے ہو کے رکوع کی شکل میں، رکوع کی شکل۔ ایک حالت یہ ہے کہ بندے کی سارا جسم سجدے میں چلا جائے، اور سجدہ صرف ایک ذات کو ہے، اللہ اللہ۔ مولا میری ساری عزتیں، سارا وقار، ساری شان و شوکتیں، ساری طاقتیں، ساری قوتیں، ساری جلال، سارا جمال، میری چراہٹیں، میری نمبرداریاں، میرے عہدے، میرے پروٹوکول، سب کچھ، پر آج میں سب کچھ تیری خاطر، تیرے لیے اپنا ناک، اپنی پیشانی، اپنا تخت، اپنا تاج اٹھا کے تیرے قدموں میں ڈال دیا۔ اس لیے فرمایا جب بندہ سجدہ کرتا ہے ایسے ہے جیسے اللہ کے قدموں میں گرا ہوا ہے، اللہ کے قدموں میں گرا ہے۔ اور آخری حالت انسان کی عاجزی کی، انکساری کی، وجدان کی، آخری جو حالت ہے انسان کی عاجزی کی، وہ سجدہ ہے۔ اپنا سب کچھ، اپنا سب کچھ، بلکہ تاج کبھی سجدہ نہیں کرنے دیتا، یاد رکھیے گا۔ جو تاج ہوتا ہے نا بادشاہوں کا، سونے اور ہیروں سے مرصع ہوتا ہے، کبھی تاج سے سجدہ نہیں ہوتا، ہمیشہ تاج اتار کے سجدہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر حاجی کو حالت احرام میں ننگے سر رکھا جاتا ہے۔ ہاں یہاں بادشاہ آئیں گے تو بادشاہ تو تاج اوڑھ لیں، سر پہ تاج رکھ کے پھریں گے اور احرام بھی باندھ کے پھریں گے نا، پھر پتہ اچھا یہ بادشاہ ہے۔ میرے اللہ نے کہا نا، ہر حاجی کے لیے جوتی اتار دی جاتی ہے کہ حسب نصب کی، اور وقار کا شوز جوتا اور سر کا تاج اتار دو۔ اچھا آئیں گے تو شاہی لباس پہن کے آئیں گے، یہ بھی اتار دو۔ آج میری محفل میں آئے ہو، میرے پاس آئے ہو، جیسے قبر میں حالت لے کے جانی ہے نا، سر پہ کوئی تاج نہیں ہوگا اور پاؤں پہ بھی حالت، جو جوتا حاجی کو پہنایا جاتا ہے بس وہ یہی ہے کہ 2-4 دن چل جائے، وہ گزارا ہو جائے۔ یہ حالت قبر میں جانے والی ہے جب بندہ اپنا سارا تن من دھن، اپنی زندگی کا سارا وقار، شان و شوکت سجدوں میں ڈال دیتا ہے،
پھر اللہ کہتا ہے اٹھ کیا مانگتا ہے، ارفع راسک۔ جب اللہ کے حبیب سجدے میں ہوں گے قیامت کے دن اور پڑے رہیں گے، میرے اللہ پاک فرمائیں گے میرے حبیب اپنا سر اٹھائیں، مانگ کیا مانگتے ہیں؟ تو پھر اللہ کے حبیب امت کی سفارش مانگیں گے، شفاعت مانگیں گے۔ اسی طرح زندگی میں روز ہمیں یہ موقع ملتا ہے۔ آج تک سجدہ دیا، یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم نے سجدے میں سارا کچھ تن من دھن، سارا کچھ عزت آبرو وقار شان و شوکت ہر چیز نشاور کر دی، اور ہر چیز نشاور کرنے کے بعد میرا اللہ کہتا ہے اٹھ میرے بندے کیا مانگتا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تو بہت بڑا ہے پر ایک چیز چاہیے، کیا؟ اللہم اغفر لی اور ورحمنی اور وعافنی۔ بس یہ تین چیزیں ہمارے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ ہم نے سمجھا کہ شاید تو ہمارا ملک اور ہمارا اقتدار مانگتا ہے، شاید تو خود خدا بننا چاہتا ہے۔ نہ مولا، میں یہ کہاں سوچ سکتا ہوں، اللہ اللہ ہے، آپ دے دی۔ اللہم اغفر لی، مغفرت کر دے، معافی کر دے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے، تیری اور تیری حبیب کی راہوں سے ہٹ گیا، مغفرت چاہتا ہوں، یاری چاہتا ہوں، دوستی چاہتا ہوں، قرب چاہتا ہوں، تعلق چاہتا ہوں، تعارف معرفت چاہتا ہوں۔ اللہم اغفر لی ورحمنی، اور رحم چاہتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے رحم سے آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا اور تیرا رحم ہوگا تو میں خطاؤں سے الا ما رحم ربی، قرآن کہتا ہے کہ اگر نفس امارہ سے بچنا ہے جو گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے، اس کی رحمت 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 رحمت۔ اور مولا جنت میں مجھے پتہ ہے سارے لوگ صرف تیری رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ اور کیا مانگتا ہے؟ وعافینی، دنیا اور آخرت کی عافیتیں مانگتا ہوں۔ کوئی بجلی میرے اوپر گرے، کوئی آزمائش گرے، میں آنکھوں کا کانا ہو جاؤں، زبان کا کینسر ہو جائے، میں نے دیکھا ایک زبان کٹ گئی، زبان کا کینسر ہو جائے، مولا میرا کان ختم ہو جائے، میرا ہاتھ کسی حادثے میں بازو کٹ جائے، ٹانگ کٹ جائے، ریڑھ کی ہڈی میری ٹیڑھی ہو جائے، میں میدے میں کچھ کسی قابل نہ رہوں، یا مولا مجھ سے سب کچھ چھن جائے اور میں در در کا بھکاری فقیر بن جاؤں، میں در در کا محتاج بن جاؤں۔ اللہ تو نے جو اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس نعمت کا جو آج دے اور کل چھن جائے، زوال نعمت، وتحول عافیت، یہ دعا ہے کہ عافیت مجھ سے چھن جائے۔ آج تخت ہے، بخت ہے، مکان ہے، حویلی ہے، گاڑیاں ہیں، ہٹو بچو سلام ہے، کل جا ہم نے سب کچھ تجھ سے چھین لیا، ہم نے تجھے غربت دے دی، تنگ دستی دے دی، فاقے دے دیے، ذلت دے دی، علت دے دی، قلت دے دی، رسوائیاں دے دی، بے برکتیاں دے دی، ساری بہاریں چھین لی، مولا یہ عافیت نہ چھیننا۔ سجدے میں اٹھتے ہی جو بندہ یہ دعا مانگے گا، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور دعا مانگے گا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، کبھی نچلا دھڑ ختم نہیں ہوگا۔ کل میں نے اس کے انوکھے کمالات بتائے ہیں اور واقعات سنائے ہیں کل کے درس میں۔ میں چاہوں گا جو جس نے آج کا درس سننا ہے وہ کل کا درس میرا ضرور سنے۔ اور آج کے درس میں انسان کا آخری سرمایہ اس کا سر اور سجدہ اور ناک ہوتا ہے، اور اس کی عزت اس کا تاج ہوتا ہے، اور اس کا زندگی کا اس کا چلنا ہوتا ہے، سر اٹھا کے چلنا، سر اٹھا کے چلنا۔ ہمارا محاورہ ہے سر اٹھا کے چلنا، گردن جھکے نہیں۔ اور ابو جہل ہی تھا، کہنے لگا آخری وقت میں کون؟ اس نے کہا میں سر تیرا جدا کرنے آیا ہوں۔ کہا کسی خاندانی بڑے قبیلے والے کو بھیج، میں سردار ہوں۔ اور جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو کہا کون؟ نیم بے ہوشی سکرات کی حالت میں تھا۔ کہا عبداللہ بن مسعود۔ کہا ہاں ٹھیک ہے، پر ایسا کرنا سر ذرا نیچے کر کے، گردن نیچے کر کے کاٹنا، سرداروں کے سر لمبے اور گردنیں اونچی ہوتی ہیں۔ ابو جہل آخری وقت تک اس سر اور گردن کو روتا رہا اور جہنم کی گھاٹیوں میں چلا گیا۔ مولا یہ سر، یہ گردن، یہ جبینیں سجدے کے نام پہ تیرے سامنے جھکا دی ہیں۔ اور رمضان میں بڑا موقع ملتا ہے۔ کمزور سے کمزور مسلمان رمضان میں
نماز پہ آ جاتا ہے، تسبیح پہ آ جاتا ہے، اور نفل پہ آ جاتا ہے، اور تراویح پہ آ جاتا ہے، اور نماز پہ کچھ سجدوں میں آتا ہے۔ لمبے سجدوں کے مزے لیا کریں تنہائیوں میں۔ میں نے اس دن ایک بات بتائی، ہمارے پاس حافظ صاحب آئے، مجھے 3 پارے روزانہ پڑھتے تھے۔ میں نے کہا جی، پہلے وہ ایک رکعت میں ایک پاؤ پڑھتے تھے۔ میں کہا نہیں، ایک رکعت میں آپ جو ہے ایک پارا پڑھیں، ایک رکعت میں ایک پارا، دوسری رکعت میں دوسرا پارا، تیسری رکعت میں تیسرا پارا، پھر ہم نے آدھا پارا کر دیا۔ لمبے قیام کے بعد، رکوع کے بعد سجدے میں مزہ آتا تھا۔ پھر میں نے نماز کا سلام پھیر کے میں تھا، میرے 2 بیٹے تھے، میں نے کہا آج سمجھ آئی کہ ہم اولیاء سے ایک بات سنتے تھے کہ یا اللہ لمبے سجدوں کے مزے دے۔ لمبے سجدوں کے مزے لمبے قیام کے بعد آتے ہیں۔ تو مختصر قیام کر اور کہے سجدوں کے مزے آئیں، اللہ چاہے دے دے، پر یہ جو ایک رکعت میں ایک پارا سننا، ایک رکعت میں پاؤ سننا، اور ایک رکعت میں آدھا پارا سننا، اور کھڑا ہے اور قیام 2 منٹ کا 1 منٹ کا قیام ہوا، اور پھر اس سجدے میں جب بندہ جاتا ہے، پھر اس میں جو سبحان ربی الاعلیٰ کا سرور اور سکون اور کیفیت آتی ہے، وہ پھر پوچھے نا، ملتا ہے جو نماز میں سجدے کا کیا کہنا۔ میں نے ساتھیوں سے کہا، اپنے بیٹوں سے اور حافظ صاحب سے، میں نے کہا حافظ صاحب دیکھو، یہ سجدے کا مزہ ہے، اور اس سجدے کے مزے کو اولیاء لوٹتے تھے، آل رسول لوٹتے تھے، اہل بیت، آل بطول، آل حسن، آل حسین، آل عقیل، اور آل حارث، آل فاطمہ، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، صدیق و فاروق و عثمان و حیدر و کرار رضوان، یہ وہ لوٹتے تھے سجدے، یہ مزے لوٹتے تھے۔ اس سجدے کے بعد جب بندہ سر اٹھاتا ہے نا، سجدے کے بعد پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اب مانگ، کیا مانگتا ہے؟ سارا کچھ لٹا دیا میری خاطر، یا اللہ لٹا دیا، ناک بھی، عزتیں بھی، اپنی پیشانیاں بھی، اب مانگ اللہم اغفر لی، مولا سب سے پہلے بخشش چاہتا ہوں۔ کیوں؟ 4 دن کے عہدے، 4 دن کی دنیا، 4 دن کی واہ، اور 4 دن کا تم تراک، آخر ہمیشہ کی فنا، آخر ہمیشہ کی فنا، ہمیشہ کی خاموشی، خاموشی۔ مغفرت کر دے، مجھے پتہ ہے اگر معاف کر دے گا فائدہ کیا ہوگا بندے، پھر اگر میں معاف کر دوں گا یا اللہ فائدہ یہ ہوگا میری بیٹے اور بیٹیوں اور بچوں کے نصیب اچھے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ تو معاف کر دیتا ہے تو فیصلے ہمارے حق میں ہوتے ہیں، اگر معاف نہیں کرتا تو فیصلے ہمارے خلاف ہوتے ہیں۔ اور بندے معاف کر دوں گا پھر کیا ہوگا؟ یا اللہ وقت پہ بارشیں ہوں گی، ہماری قحط سالیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے بادشاہوں کو تو نیک بنا دے گا، ہماری رعایا کو تو منصف بنا دے گا۔ اور بندے اگر معاف کر دوں گا پھر کیا ہوگا؟ یا اللہ ہمارا دل تیری ذات کی طرف متوجہ ہوگا، خطاؤں گناہوں معصیت سے بچا رہے گا، اور یا اللہ پھر تہجد اور نیکی اور نفل کی توفیق ملے گی۔ اور اگر معاف کر دوں گا پھر کیا ہوگا؟ اللہ میرا ظرف وسیع ہو جائے گا، میرے دل میں نفرتیں، مسلک، فرقوں، مذہب اور قوموں اور صوبوں کے نام پہ کھرچی چلی جائیں گی، پھر میں دل کے لیے سب کے لیے خیر خواہیوں کا جذبہ اور برداشت کا جذبہ اور وسعت اور وسیع قلب کا جذبہ رکھوں گا۔ اور کیا مانگتا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی، اور رحم مانگتا ہوں۔ کیوں مانگتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے بندہ جب جہنم میں جائے گا اسے کوئی لفظ یاد نہیں رہے گا، ایک لفظ یاد رہے گا۔ بندہ جب جہنم میں جائے گا، اللہ سب کی حفاظت، ایک لفظ یاد رہے گا، وہ کہے گا، وہ لفظ کیا ہوگا؟ رحم، 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 بس معافی، رحم، نکال دو جہنم سے، ایک لفظ یاد رہے گا۔ اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ اتنا ناراض ہوگا، اللہ پاک فرمائے گا ان کا منہ بند کر دو مالک۔ اور مالک جو جہنم کا داروغہ سپرنٹینڈنٹ ہے، وہ کانوں کا بہرا ہوگا، کسی کی چیخ و پکار سنے گا ہی نہ سنے گا، نہ ترس آئے گا۔ وہاں یہ لفظ ہوگا رحم، اللہم اغفر لی وارحمنی، رحم، تیرے رحم سے روٹی ملے گی، تیرے رحم سے عہدے ملتے ہیں، تیری عنایت سے
तेरी अताओं से बस ये मेरी रोटी रोजी चल रही है। तेरे रहम ने मेरी सत्तारी की हुई है, मेरे पर्दे रखे हुए हैं, मेरी ऐबों को छुपा के मेरी खूबियां लोगों में वाजे कर दी हैं। तेरे रहम से बेटे और घर मिला, तेरे रहम से सवारियां मिली। मौला मुझसे ज्यादा समझदार, अक्लमंद, दोनों बेहतरीन लोग हैं। फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं। इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। मौला कई खार फिरते हैं गलियों में। रहम जो खुदा ना खास्ता मैंने जहन्नम में जाके मांगना है रहम, अल्लाह तू ना भेजना जहन्नम में, मैं यही मांग रहा हूं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी। अच्छा भाई बंदे, फिर तीसरी चीज क्या मांगता है? वआफ़िनी, आफियत मांगता हूं। आका का फरमान है, ईमान के बाद जो सबसे ज्यादा चीज मांगने वाली है, मेरे आका का फरमान का मफहूम है, ईमान के बाद जो सबसे मांगने वाली चीज है वो आफियत है, आफियत है, आफियत है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफिया। मौला आफियत मांगता हूं। आज जो तूने रहमत के दरवाजे खोले हैं ना, मेरे ऊपर पर्दे डाले हैं, और मुझे मौला तूने नेमतें दी हैं, या अल्लाह ये रहमत के दरवाजे, ये पर्दे, ये नेमतें सदा मेरे साथ रहें और मेरी नस्लों के साथ रहें। मैं एक साहब की कब्र पे खड़ा था, 1400 मुरब्बे जमीन उसकी, आज 1 फुट भी नहीं। और उसका बेटा, सगा बेटा, यानी दूसरी नस्ल तक दौलत नहीं रही, सगा बेटा नौकरों और मुलाजमों के घरों में रोटी दे देते हैं। हाँ, मैं उसकी कब्र पे खड़ा था। कब्र यहां मेरे हवेली से कोई 30-35 किलोमीटर दूर एक जगह, में नाम नहीं लेता, वहां के एक साहब थे, बड़ा नाम था, 35 मुरब्बे जमीन थी, आज 1 फुट नहीं है। एक बीवी टीचर है, वो टीचर जो है जाके जो तनख्वाह लाती है उसी से घर का गुजारा होता है। मौला पल में छीन ले, बस आफियत, बस आफियत। तेरी आफियत के दरवाजे खुले रहेंगे, मैं चलता रहूंगा, मैं उछलता रहूंगा और मुझे मिलता रहेगा। और जब ये आफियत मुझसे छिन जाएगी ना मौला, बलाएं मुझ पे टूट पड़ेंगी, आफात टूट पड़ेंगी, बर्बादियां टूट पड़ेंगी और जुल्म और सितम के दरवाजे खुल जाएंगे। रब्बना ला तुआखिज़ना मिन सूइ अमालिना वला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमना। अल्लाह मेरे गुनाहों की वजह से मुझको अपनी पकड़ में न दे अपनी, और मेरे ऊपर कोई ऐसा बंदा मुसल्लत ना कर जिसके दिल में रहम का जर्रा ना हो। कोई वक्त का चंगेज, हलाकू, उबलाका, जोजी और तिमूर और पता नहीं कौन हो। सजदे के बाद ये दुआ कबूल होती है और हम मांगते नहीं, हमें बड़ी जल्दी होती है। और ये वो दुआ है जो नस्लों में दौलत रिस्क को कम नहीं होने देगी, और ये वो दुआ है जो नस्लों में आफियत और बीमारियों को हटा देगी, और ये वो दुआ है कि नस्लों में अपाहज, लूले, लंगड़े, काने, पागल बच्चे पैदा इंशाल्लाह नहीं होंगे। और ये वो दुआ है जो नस्लों में रिस्क, वुसअत को कम नहीं होने देगी। ये वो दुआ है जो मेरी अकल, शऊर, एहसास को हमेशा बाकी रहेगी। आप ये सजदे के बाद दुआ कर रहे हैं, अब अपने लिए मांग क्या रहे हैं? आप सोच नहीं सकते अपनी नस्लों के लिए मनवा क्या रहे हैं। क्योंकि ये इक़्तिदार, ये हुस्न और जमाल, ये दौलत, ये इल्म, ये नॉलेज, ये कोई चीज आ जाए, बंदा फिर इसके खुमार में बहुत भूल जाता है और अक्सर अंजाम भूल जाता है। ये दुआ बुरे अंजाम से बचाती है, जिंदगी की बुरी तरतीब से बचाती है और जिंदगी के पूरे अंदाज से बचाती है। और सजदे में जाके फिर अल्लाह खुद कहता, अच्छा उठ उठ, कोई बात नहीं, मांग क्या मांगता है। मौला तेरी अजमत के बाद बस मैं ये तुझसे 3 चीजें मांगता हूँ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी। मेरी दरख्वास्त है आपसे, मैं बात खत्म कर रहा हूं, मेरी दरख्वास्त है आपसे,
اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، اور سجدے سے اٹھتے ہی وہ سجدہ رکوع ہے، وہ فرض کا ہے، وہ نفل کا ہے، وہ سنت کا ہے، وہ واجب کا ہے، نماز کے ہر سجدے سے اٹھنے کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ دعا اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی۔ آپ خود سوچیں، آپ تراویح میں جتنی بھی تیز تراویحاں پڑھنے والا کوئی بندہ ہو، جتنی بھی، ہمارے بھائی رحمت اللہ صاحب ہیں کوئٹہ کے، وہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا ہوتا تھا تو یہاں ایک جو ہے ایک مسجد ہوتی تھی، اس میں ایک مخصوص نام لیتے تھے، وہاں جاتے تھے، 16 منٹ میں 20 تراویحاں وتر فرض پڑھا کے فارغ کر دیتے تھے، 18 منٹ میں، 16 منٹ میں، یہ گیا اور وہ گیا۔ میں قرآن پاک پڑھتا تھا تو ہمارے ساتھ ایک حافظ ہوتا تھا، اس کا نام حافظ انجن تھا، نابینا تھا بیچارہ، فوت ہو گیا، وہ انجن ہوتا تھا، وہ کوئی انجن بھی ہونا تو پھر بھی سجدے سے اٹھے گا تو صحیح، سجدے سے اٹھے گا۔ اور یہ دعا آپ کھڑی میں دیکھیں، یہ سیکنڈوں میں پڑھی جانے والی دعا ہے، منٹوں والی دعا نہیں ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں، آپ گھڑی میں دیکھ لیجئے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، 2-3 سیکنڈ کی دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، بس۔ اچھا، حالانکہ میں نے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا ہے، اور میں انجن بن کے پڑھوں تو پھر آدھا وقت ہو جائے گا، لیکن نہیں، اتنا ٹھہر کے پڑھیں، اللہ کا نام اللہ کے دھیان سے، اللہ کا نام اللہ کی ذات عالی کی توجہ سے۔ ہر سجدہ انتظار کرتا ہے، ملنے والا ہے، مانگ لے۔ ہم غفلت کے سجدے سے اٹھ جاتے ہیں، ہر سجدہ فریاد کرتا ہے، اب وہ دینے والا ہے، مانگ اس سے۔ اور یہ 3 چیزیں تیری ضرورت، تیری نسلوں کی ضرورت، تیرے وطن کی ضرورت، اس قوم کی ضرورت، سارے عالم کی ضرورت، اور تیری موت کے بعد کی ضرورت ہے۔ مانگتا ہے، وہ مانگتا ہی نہیں ہے۔ غفلت کے رکوع اور غفلت کے سجدے، دھیان کا رکوع اور دھیان کا سجدہ زندگی کا حصہ بنا لیں، زندگی سنور جائے گی۔ عزتوں کے دروازے، برکتوں، وسعتوں اور رزق کے دروازے رب کھول دے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔